اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے سورۃ الاحزاب کا ترجمہ شروع کر رکھا ہے اور اس کی 20 آیات ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ 20 آیات کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لی ہے، اس کی تشریح بھی پڑھ لی ہے اور اس کے اندر جو تفسیر بھی وہ بھی ہم نے سورۃ الاحزاب کے اندر پڑھ لی ہے۔ آج ہم انہی 20 آیات کی اس کے اندر کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ سورۃ الاحزاب کی جو ایکسرسائز ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہر 10 آیات کے بعد ایک مشق آتی ہے سبق کی، تو ہم آج سورۃ الاحزاب کی انہی 20 آیات کے جو مشق ہے، جو ایکسرسائز ہے، وہ ہم حل کریں گے۔ سوال کیا ہیں، جوابات کیا ہیں، اس کے علاوہ اضافی سوالات بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اور پیارے بچوں، سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سورۃ الاحزاب کے اندر جو ہم نے 20 آیات پڑھی ہیں، اس کے اندر کم از کم، جیسا کہ آپ کو ایکٹیویٹی بتا دی گئی تھی کہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے انہی 20 آیات میں سے کم از کم 20 اضافی سوالات آپ نے خود سے بھی بنانے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے اور اس کے اندر تھوڑی سی معروضی حصہ جو ہے وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں اپنی اپنی کتابیں ذرا سامنے نکال لیں اور ذرا توجہ سے درود پاک پڑھ لیجئے گا، توجہ سے اور خاموشی کے ساتھ۔ قرآن مجید کو سننا پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اور ثواب کی نیت سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے اور آخرت میں بھی۔ تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحزاب، الاحزاب حزب کی جمع ہے بمعنی گروہ یا لشکر۔ سورۃ الاحزاب کا سب سے پہلے ہم مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورہ پاک کا نام الاحزاب ہے۔ احزاب جمع ہے حزب کی، جس کا مطلب ہے گروہ، ٹھیک ہو گیا؟ الاحزاب کا مطلب ہے گروہ، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ اس سورہ مبارک کی آیت نمبر 20 میں مذکور ہے۔ سوال نمبر 1 کیا بن جائے گا؟ سورۃ الاحزاب کی کون سی آیت میں الاحزاب کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تو آپ نے جواب کیا لکھنا ہے؟ آیت نمبر 20۔ اس سورہ میں غزوہ احزاب کا تفصیلی ذکر ہے، جب 5 ہجری میں مختلف قبائل مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ 5 ہجری میں مدینہ پر مختلف طریقوں سے، یوں سمجھ لیں کہ قبائل کے تمام گروہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی غیبی مدد فرمائی کہ جس سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے جو مدد تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ آندھی چلنا اور اس کے علاوہ جو کفار کی چیزیں تھیں وہ الٹی کر دی گئیں اور بارش برسائی گئی، بہت ساری مدد اللہ نے اپنی جانب سے کی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ یہ بھی آپ نے سوال مختصر میں لکھ لینا ہے، سورہ مبارکہ میں کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں۔ اہم مضامین جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ بھی لیا اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا، لیکن ہم مختصر سے اس کا مزید دوبارہ تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں یہ بیان کیا گیا، اللہ نے فرمایا ما کان اللہ، اللہ نے نہیں بنایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بھی انسان کے 2 دل نہیں بنائے، انسانی دل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی دل دیا ہے جس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہی آ سکتی ہے، یا دنیا کی یا پھر دنیا کا پیار، دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب ناگزیر ہے۔ مطلب آپ اس کو آسان زبان میں یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان، اس کے دل میں اگر 2 دل ہوتے، ایک دل میں اللہ کو رکھ لیں، دوسرے میں شیطان کو رکھ لیں، دوسرے میں دنیا کی محبت کو رکھ لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یا تو انسان ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلنے والا ہوگا یا پھر وہ برائی کے راستے پر۔ تو اللہ نے انسان کا دل کیوں بنایا؟ کہ اس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے انسانوں کے دل مطمئن ہوتی ہیں، انسانوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ نمبر 2 زہار۔ نمبر 2 یہ زہار ہے، اس کا سب سے پہلے آپ اس کی تعریف سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس کے ساتھ ہوا تھا۔ بیوی کو ماں کی طرح کہہ بیٹھنا شریعت میں زہار کہلاتا ہے۔ مثلا اگر بیوی کو ہم یہ کہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زہار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اگر لوگ ایسا کہہ دیتے تھے تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ بیوی اس انسان پر جو ہے وہ حرام ہو جاتی تھی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ زہار کہنے سے یا بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، بلکہ ہاں تم نے یہ جو غلطی کی ہے کہنے کی، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عورتیں جن سے تم زہار کر بیٹھو،
اللہ نے سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 میں فرمایا، اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ وہ عورتیں جن سے تم زہار کر بیٹھے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ یہ لغو بات ہے، صرف زبان ہلانے سے عورت کسی کی ماں نہیں بن سکتی، لیکن بیوی کو ماں کہنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں بن جائے گی تو حقیقت میں یہ بات بھی غلط ہے، اور تمہارے ان کہنوں سے وہ ماں بن بھی نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ حماقت کی بات ہے، لہٰذا اگر تم نے یہ غلطی کی ہے تو اس پر تم نے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ یہاں پہ کفارے کے بارے میں بیان کی گئی ہے، باتیں بیان کی کہ اللہ نے فرمایا فتحریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کریں، یا پھر اطعام 60 مسکینہ، 60 مساکین کو کھانا کھلائیں، یا پھر لگاتار شہرینی مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پہ اس سورہ مبارکہ میں جو بات کی گئی ہے وہ ہے متنبع، مطلب منہ بولا بیٹا۔ ان کے حکم کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جب اس کی آیات پڑھی تھی تو میں نے آپ کو تفصیلاً سمجھا دیا تھا، ہم مختصراً بات کر لیتے ہیں۔ عربی میں منہ بولے بیٹے کو متنبع کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے جو شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہی ہوتا، لیکن اسلام نے اس کو ختم کر دیا اور حکم دیا کہ ان کو اصل باپوں کے نام سے پکارو، کسی کو بیٹا کہنے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی کو اگر اپنا، جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ گود لے لیں بیٹا کسی کا، ٹھیک ہے، اڈاپٹ کر لیں بیٹے کو یا اولاد کو یا کسی بھی اولاد کو، تو وہ اس کو سگا نہیں کہہ سکتے تھے۔ اسلام نے اس بات سے منع کیا، کیونکہ آپ کا سگا بیٹا سگا ہی ہوگا، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہوگا وہ اسلام میں یوں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں ان کے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں نہیں پتا، ان کے باپ کے بارے میں، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ 3 کے اندر تمہارے بھائی ہیں، لہٰذا تم ان کو یا تو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو یا پھر وہ تم یہ کہہ لو کہ وہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، تو لوگوں نے حضرت زید کو کیا کہنا شروع کر دیا تھا؟ زید بن محمد، کہ یہ محمد کا بیٹا ہے، حالانکہ ایسا حقیقت میں نہیں تھا۔ اللہ نے اس بات سے منع کیا کہ زید بن محمد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ وہ منہ بولا بیٹا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زید وہ بھی ہیں کہ جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی کروایا تھا۔ تھرڈ پہ ہم بات کر لیتے ہیں ازواج مطہرات۔ جی ہاں بچوں، ازواج زوج کی جمع ہے، مطہرات پاکیزہ کو کہتے ہیں، تو پاکیزہ بیویاں مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں، جتنی بھی بیویاں تھیں، قرآن مجید نے ان کو مطہرات اور ازواج مطہرات کے نام سے یاد کیا ہے۔ اللہ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں میں زیادہ افضل ہیں اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نمبر 5، غیبی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد سے جیسا کہ فرشتوں کو بھیجا، مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کی اور کفار و مشرکین ذلیل و خوار ہوئے۔ اب بچوں ان 4 یا 5 چیزوں میں آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ مختصر سوالات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے خود بھی بنانے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ زہار کی تعریف لکھیں، زہار کا کفارہ لکھیں، زہار کا حکم کس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں سرکل گھما رہا ہوں، یہ دیکھیں زہار کا حکم کس سورہ مبارکہ میں اور کون سی آیت میں کیا گیا ہے، یہ آپ لکھیں، زہار کا کفارہ لکھیں۔ اور یہاں پہ آپ یہ بھی بتائیں سوال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ ٹھیک ہو گیا، سوال کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے، ان کا نام بتائیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سوال بن گیا ایک۔ اور یہاں پہ یہ سوال بھی لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی یہاں پہ اس ہیڈنگ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غزوہ احزاب کے اندر کیسے مدد کی، یہ بھی آپ نے یہاں پہ سوال بنا کے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں پہلے پیج کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ختم نبوت کا اعلان۔
اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔ اس میں سراج منیرہ کے طلوع ہونے کے بعد کسی اور ستارے یا چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، اب کوئی نیا نبی نہیں بھیجا جائے گا۔ تو سوال لکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ الاحزاب کی کون سی آیت میں ختم نبوت کا لقب دیا ہے، کون سی آیت میں خاتم النبیین کے الفاظ سے یاد کیا ہے، اور پھر آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے اس آیت کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ یہ سوال میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آپ نے نوٹ بک پہ لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں مکمل تفصیلات سے باتیں کی ہیں، بتایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النبی لا خاتم النبیین الا نبی بعدی، انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آگا۔ اس کے بعد ہے ازواج مطہرات کو ہدایات کون کون سی دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں کہ دنیا کی زیب و زینت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں۔ اللہ نے فرمایا، اگر تم ان تردن الحیات الدنیا و زینتہا، اگر تم دنیا کی زیب و زینت کو چاہتی ہو، ٹھیک ہے، نردن اللہ، تو ہم تمہیں اس کا اجر دیں گے، لیکن اگر تم نردن اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کو اور آخرت کی زندگی کو چاہتے ہو، تو ہم نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور اگر تم تقوی اختیار کرو گی تو تمہیں دگنا اجر دیا جائے گا اور باعزت رزق بھی دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مرد سے نرم لہجے میں بات نہ کریں، گھروں میں ٹھہری رہیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور اللہ کی آیات کی تلاوت کریں۔ یہ ہیڈنگ نمبر 7 ہے۔ اب دیکھیں اس میں آپ کے لیے کون سا سوال بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سوال بنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن کاموں کا حکم دیا گیا ہے اور کن کاموں سے منع کیا گیا۔ اور یہ بھی سوال نمبر 2، کسی مرد سے نرم لہجے میں بات کرنے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی مرد سے نرم لہجے میں بات کرنے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ بتائیں، یہاں پہ اس کا جواب آپ کو پتا ہوگا۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن کاموں کا حکم دیا ہے، یہ جیسا کہ پہلے سوال میں تھا، یہ آپ بنا لیں۔ تو اس ہیڈنگ میں بھی آپ 2-3 سوال بنا لیں گے، وہاں پہ آپ لکھ لیجیے گا اور لیکچر کو دھیان سے اور توجہ سے سنیے گا۔ آگے پڑھتے ہیں ہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صفاتی نام۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی نام جیسا کہ محمد ہے، احمد ہے، ان کے علاوہ کچھ چند صفاتی نام بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، شاہدن گواہ، مبشرن خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا، داعین بلانے والا، دعوت دینے والا، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، وسراجم منیرا اور روشن چراغ۔ پھر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ سوال بنا لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 صفاتی نام لکھیں۔ اگلا سوال، اہل اسلام کو حکم دیا گیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کریں، بالکل بات ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ درود پاک کا حکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا میری سنت ہے اور یہ ملائکہ کی بھی سنت ہے، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، آپ کو حدیث مبارکہ یاد ہوگی، اس کے ترجمے میں آپ نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے، اس کی تشریح بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، تو آپ نے اس حدیث مبارکہ کے ترجمے کو اور اس کی تشریح کو مختصر کر کے اچھے سے یاد کرنے ہیں، اور کم از کم آپ نے 2 سے 3 سوالات بنانے ہیں۔ مثلا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا کس کی سنت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اس کا کتنا فائدہ ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہوتا ہے؟ اور اسی طرح آپ یہ بتا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کی کس آیت میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کس آیت میں حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو؟ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو آپ نے یہاں پہ یہ بھی سوال جو ہے وہ لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں کس آیت میں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو 3 سوال آپ کے یہاں سے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ میں ایک صحابی کا ذکر۔ صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت زید کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو سوال آپ نے یہ لکھنا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کا نام قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر کون سی ہے جس میں ان کا ذکر آیا؟ سوال بھی لکھیں، ساتھ میں جواب بھی لکھیں۔ یہ کام جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، سوال بھی اور جواب بھی، آپ نے بھی ساتھ ساتھ اس کو لکھنا ہے۔ اپنی نوٹ بک سامنے رکھیں اور پیجز وغیرہ سامنے رکھیں، اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پھر یاد بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ بورڈ کی پریپریشن کے لیے، بورڈ کی تیاری کے لیے بڑا ہی ایک اچھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس سبق کو اچھے سے ابھی سے یاد کر لیا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی جو تیاری جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ پھر اگلا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعمال صالحہ کے لحاظ سے مرد و عورت میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ بالکل بات ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی انسان عزت والا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی انسان کا تقوی اچھا ہے، کوئی نیک کام زیادہ کرتا ہے تو وہ تقوی والا ہوگا۔ رتبہ، فضیلت، یہ کسی کو قوم کی وجہ سے، وطن کی وجہ سے، لباس کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، ان چیزوں کی بنا پر جو ہے وہ ایک انسان دوسرے انسان سے فضیلت والا نہیں ہو سکتا۔ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب انسان ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اس کے بعد اب اپنی سوالات مشق کر لیتی ہیں، چونکہ یہاں تک تھی ہماری یہ باتیں ہیں، یہ اسمارٹ سلیبس میں ہمارا یہیں تک تھا۔ اب ہم سب سے پہلے اس کے الفاظ میں نہیں لکھیں، تو آپ نے الفاظ میں کو یاد کرنے کے لیے میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے الفاظ کو، صرف اور صرف الفاظ کو جب آپ لکھیں گے تو اس کے لیے آپ کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے بچوں کہ ہم کام خود سے کرتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے، رٹا لگا لیں گے، 1-2 نظر دیکھ لیں گے اور یاد ہو جائے گا۔ دیکھیں، اسلامیات اور اللہ تعالیٰ کا علم، مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی معرفت کا علم، یا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے الفاظ کو خود سے لکھنا ہے۔ جب تک آپ الفاظ میننگ خود سے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھیں گے، آپ یقین کریں آپ کو الفاظ لکھنے بھی نہیں آئیں گے اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ کے لیے ضروری بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو خود سے کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلی اور ضروری بات۔ سب سے پہلے اب ہم یہاں پہ جوف کا مطلب ہوتا ہے دھڑ، پہلو۔ افوا، منہ، یہ فمن کی جمع ہے، مطلب منہ۔ تعمدت، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، آخر میں تا آ گئی ہے، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ تعمدت، اس ایک عورت نے ارادہ کیا۔ اولو الارحام، قریبی رشتہ دار۔ تظاہرون، تم زہار کرتے ہو۔ ادعو، امر کا صیغہ ہے، ادعو، تم پکارو، ہم ان کو، یہ ضمیر ہے، ادعوہم، تم انہیں پکارو۔ اولا، سب سے زیادہ حق رکھنے والا۔ مستورن، لکھا ہوا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ ادعیاء، منہ بولے بیٹے۔ اقسطو، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس میں سب سے زیادہ یوں سمجھ لیں کہ خصوصیت پائی جاتی ہے، جیسے احمد ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، اکبر ہوتا ہے، اقتل ہوتا ہے، یہ اس طرح کے۔ اقسطو، زیادہ مصنفانہ بات، زیادہ انصاف والی بات۔ مشق عمل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، سورۃ الاحزاب کے آغاز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ جواب، سورۃ الاحزاب کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مندرجہ ذیل باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، واتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ،
دیکھیں میں آپ کو ساتھ میں آیات بھی اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے اور آپ کو سوال بھی یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجئے. آگے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے اور ان کی خواہشات پر عمل نہ کیجیے اور ان کے طعنوں کی بالکل پرواہ نہ کیجیے. تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. ٹھیک ہو گیا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کی اور منافقین کی اتباع نہیں کرنی. اس کے بعد ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ کے علیم اور حکیم ہونے پر یقین بھی رکھیے. اگلا ہیڈنگ ہے جو کتاب، ٹھیک ہے، ما یوحا الیک، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، فتبی، آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو کتاب، جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں اور اللہ پر ایمان بھی رکھیں. یہ 5 یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ ایسے کام ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا. تو آپ نے آیت نمبر 1 اور 2 اور 3 ان میں دیکھنا ہے. آپ کو اس سوال کا جواب وہاں سے ملے گا. آپ نے اس سوال کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور اس کا جواب بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. سوال نمبر 2، سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ٹھیک ہو گیا. سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہاں یہ اس سوال کا جواب بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. دور جاہلیت میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح مشہور ہو جاتا. وراثت میں بھی اسے حقیقی بیٹے کی طرح حقدار تصور کیا جاتا. بیٹے کی حیثیت سے جن عورتوں سے نکاح حرام ہو جاتا تھا منہ بولے بیٹے کو بھی وہی حیثیت حاصل تھی. لیکن مطلب سمجھاتا ہوں آپ، مطلب یہاں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر منہ بولا بیٹا ہوگا تو اس کی جو بیوہ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نکاح حرام ہوگا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. مطلب منہ بولا بیٹا اگر کسی کا ہے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ تھے، ٹھیک ہے، جن کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تھا اور بعد میں ان کی طلاق ہو گئی تھی تو ان کا نکاح، حضرت زینب کا نکاح پھر کن کے ساتھ ہوا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے شروع میں یہ جو دور جاہلیت کی ایک رسم تھی نا اس کی تزلیل کر دی گئی، اس کو ختم کر دی گیا. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر ان کے باپوں کے بارے میں نہیں پتا تو وہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں، لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں ان کے باپ کے بارے میں پتا ہے تو ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو، اور اگر نہیں پتا تو پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ وہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں. سمپل سی بات. تو یہ سوال آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ کو نہیں اس سوال کا، اس مسئلے کا پتہ، دیکھیں دوبارہ بتا دوں، منہ بولے بیٹے کی بیوہ، منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے. سیدھی سی بات سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہم پڑھتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے. سب سے پہلے آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں صرف مفہوم ترجمہ نہیں لکھنا بلکہ آپ نے اس کا مفہوم بھی لکھنا ہے. تو مفہوم یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ ان کے نفس اور ذات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کا نفس نہ تو اسے کبھی نفع پہنچاتا ہے اور نہ کبھی نقصان، جبکہ اس کے برعکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات ہر طرح سے انسان کے لیے نفع ہی نفع کا سبب ہے. جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سے یوں نفع ملتا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کریں، مطلب بلا حکم. آپ نے کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، اس میں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں یہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے. اللہ کا اور نبی کا کوئی حکم آ گیا تو فوراً عمل کریں بچوں. اور بات سیدھی سی ہے کہ جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کے فرامین پر عمل نہیں کریں گے، دنیا میں آپ کو رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی. آپ کے نہ دنیا میں کچھ ملنے والا ہے آپ کو، نہ ہی آخرت میں. نبی ہم سے سب سے زیادہ افضل ہے.
ہم دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے پڑھی ہوگی، اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی انسان بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، تمام دنیا سے بڑھ کر نہ محبوب سمجھ لے۔ اللہ کے نبی سے ہماری محبت صرف ماں باپ سے نہیں، دنیا والوں سے نہیں، تمام کائنات سے بڑھ کر جب تک ہم اللہ کے نبی سے محبت نہیں کریں گے ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں، اور یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کی اطاعت کرنی ہے۔ دوسرے آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، مطلب کہ جیسے ہر انسان اپنی ماں کا ادب و احترام کرتا ہے، اس کے تقدس کا خیال رکھتا ہے، اس کی ہر بات کا احترام کرتا ہے، اس کی ہر بات کو مانتا ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور ان کی عزت اور احترام ہر مسلمان پر بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ، جتنا کہ انسان اپنی حقیقی ماں کا کرتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ادب و احترام کرنا ہے۔ لہٰذا ان کی شان میں تھوڑی سی بھی ادنی، یوں سمجھیں کہ تھوڑی سی بھی ادنا سے ادنا، تھوڑی سی بھی ان کی شان میں اگر ہم گستاخی کر دیں یا نعوذ باللہ ہم کوئی برے الفاظ پکار دیں تو یہ حرام ہے، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آگئی بات کی؟ آگے اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ کیوں نہیں بنائے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب بتا دوں، آپ نے اس سوال کے جواب میں ایک تو اضافی سوالات بھی بنا لینے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے جو ان کی مومنوں کی مائیں کہا گیا ہے وہ کیوں کہا گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اگلا، منافق یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے، دوسرا کافروں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، منافق تو ایسے ہوتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ شیطانوں والی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق بنا کے آئے ہیں۔ تو منافق کے طرز عمل کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں حکم دی جا رہا ہے کہ ان کے دعوے کیا تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو دل ہیں، ایک دل میں ہم مسلمانوں کو رکھ رہے ہیں، دوسرے میں ہم کیا کر رہے ہیں کافروں کو۔ جبکہ مشرکین مکہ میں سے ایک انسان تھا جس کا نام تھا جمیل فہرہ، یہ تھوڑا سا یہ دعویٰ کرتا تھا فہری کہ اس کے دو دل ہیں، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت ایسے ہی دعووں کے رد میں نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کے دو دل بنائے نہیں، تو پھر جو انسان یہ کہتا ہے کہ اس کے دو دل ہیں وہ جھوٹا انسان ہے۔ اللہ نے کسی انسان کے دو دل بنائے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو آنکھیں دی ہیں، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں دیے ہیں، لیکن دل اور زبان ایک ایک ہی دیا ہے تاکہ دل میں یا تو کفر رہے یا اسلام، دل میں یا اللہ رہے یا اللہ کے نبی کی محبت رہے یا پھر دنیا کی محبت رہے، اور متضاد خیالات کی بجائے کوئی شخص ایک ہی دل سے سوچ سمجھ کر صحیح عقیدے پر عمل پیرا ہو سکے۔ تو بچوں سوال لکھیں کہ اللہ نے انسان کے دو دل کیوں نہیں بنائے، وجہ بھی لکھیں آپ۔ بعض مفسرین کے مطابق بعد میں آنے والے دونوں مسئلوں، مثلاً کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور ماں کیا دینے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، یہ چھوڑیں اس کو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، آیت کے اچھا بچوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن کا مفہوم پوچھا جاتا ہے، ورنہ بس آیات کا ترجمہ ہی دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، لہٰذا کچھ اگر آیات آ بھی جاتی ہیں تو آپ نے اس کا مفہوم تھوڑا سا یاد کر لینا، اور وہ وہی آتی ہیں جو سلیبس میں ہوتی ہیں، کہیں باہر سے نہیں آنے والی۔ آیت کے اس حصے میں وضاحت کی گئی ہے کہ زہار کرنا یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ حقیقی ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یاد رہے کہ بیوی کو ماں کہہ دینے کا کفارہ یہ ہے کہ جو سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک غلام شخص کو آزاد کرے یا 2 ماہ کے نفلی روزے رکھے یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ تو بچوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے یہ آپ کو پہلا سبق ہے، یہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔
چونکہ یہ لیکچر تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کو مزید مختصر کر دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے ضروری تھا کہ جو اس کی ایکسرسائز ہو چکی ہے وہ بھی مکمل کروائی جائے۔ اب ہم آگے جو ہے وہ حل کرتے ہیں، لیکن اس کو ذرا جلدی میں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وحی کی، ٹھیک ہوگا، اس کا جواب وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے دل نہیں بنائے۔ 2، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ میں سرکل وہاں پہ گھما رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ منہ بولے بیٹوں کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے اصل باپ کے نام سے۔ میثاق والی آیت میں سب سے پہلے جس نبی کا حکم ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے پختہ وعدہ۔ اللہ نے فرمایا نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، کہ اللہ نے جب نبیوں سے سچا وعدہ لیا تھا یہ والا، تو ان میں سب سے پہلے جو نبی کا ذکر ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کیا وعدہ، میثاق یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ وعدہ بھی ٹھیک ہے، عہد بھی ٹھیک ہے، میثاق بھی ٹھیک ہے، پکا وعدہ، تو آپ یا تو یہ پکا وعدہ لکھ لیں یا میثاق کا اصل میں ترجمہ یہ ہوتا ہے پکا وعدہ، تو ان دونوں میں سے جو بھی آپ ٹھیک کریں گے وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ توکل کریں، بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہو گیا، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں کل کتنی آیات ہیں؟ بیٹا آپ کو پتہ ہے یہ 73 میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سورۃ الاحزاب میں کل کتنے رکوع ہیں؟ آپ نے بتانا جی 9۔ زہار کا مطلب کیا ہے؟ بیوی کو بیوی سمجھنا، بیوی کو ماں کی طرح، ٹھیک ہے، اس کا جواب سی ہے کہ بیوی کو ماں کی طرح سمجھنا۔ یہ آپ کا ایکسرسائز نمبر 1 آپ کی یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، آپ کی مشق یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ تو بچوں اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس جو 20 آیات ہیں، آیت نمبر 11 تا 20، اس کی ہم مشق جو ہے حل کر لیں گے۔ اور آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ لیجیے گا، گروپ میں پوچھ لیجیے گا، اس سبق کو اچھے سے یاد کیجیے گا، اور جو جو کام میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا ہے آپ نے اس کو نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، بار بار جب اس کو پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا ثواب کی نیت سے ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ بات میں ختم کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک نئی بات سیکھ لی تو گویا وہ انسان 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا، سیکھنے کا۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبوں کو اچھے سے پڑھیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔